إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال جل وعلا وأن المساجد لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم بالمسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبري أو قال قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاری. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ جن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا اور ساتھ ہی ساتھ مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں مسجد کی اہمیت اور مسجد کا مقام ذکر کیا گیا ہے. بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ جن میں یہی کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. ساری زمین اللہ کی ہے، پورا آسمان اللہ کا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے کچھ حصے کی اپنی طرف اضافت کی ہے. کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا ہے. جبکہ پوری زمین اللہ کی ہے، پورا آسمان اللہ کا ہے، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس سے مسجد کی اہمیت اور مسجد کا مقام اور اس کا مرتبے کا پتہ چلتا ہے. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ وَأَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، کہ روئے زمین میں سب سے پیاری جگہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کی مسجدیں ہیں. زمین تو بہت لمبی چوڑی ہے، مگر ان زمینوں کی کوئی اہمیت اور کوئی قیمت نہیں ہے، مگر اسی زمین پر اللہ کا گھر بنا دیا جائے،
مسجد بنا دی جائے، عبادت خانے کی تعمیر کر دی جائے، تو اس زمین کی بڑی قیمت ہو جاتی ہے، اس کا بڑا مقام ہو جاتا ہے۔ ساری زمینوں میں پیارے نبی یہ کہتے ہیں تمام زمینوں میں سب سے پیارا مقام اور سب سے پیاری زمین یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ یہ مسجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ مسلم شریف کی، بخاری شریف کی ایک روایت بھی پڑھی گئی تھی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کالی خاتون مسجد نبوی کے اندر جھاڑو لگاتی تھی۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کالی خاتون، یہ اس کی برائی نہیں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ یہ تعارف کے لیے ہے، یہ پہچان کے لیے ہے، تاکہ دو عورتوں کے درمیان فرق کیا جائے۔ جیسے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی کالا ہے، فلاں عورت کالی ہے، یہ اس پر عیب ہے، یہ اس پر الزام ہے، یہ اس کی توہین ہے۔ لیکن یہ جب کہا جائے کہ دو آدمی میں وہ آدمی جو کالا ہے، پہچان کے لیے، تعارف کے لیے، یہ غیبت اور برائی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی حدیث کے اندر جو صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کالی خاتون مسجد نبوی کے اندر جھاڑو لگاتی تھی، اور پھر رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جو عورت مسجد نبوی کے اندر جھاڑو لگاتی تھی، اس عورت کا رات میں انتقال ہو گیا۔ راتوں رات صحابہ اکرام نے دفن کر دیا، انتظار نہیں کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتایا۔ عورت کا جنازہ پڑھا گیا اور قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ وہ عورت دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون جو جھاڑو لگاتی تھی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا انتقال، فلاں رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے افلا کنتم آذنتمونی بی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس خاتون کا انتقال ہوا تو تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اور رات میں دفن کیوں کر دیا؟ دلونی علی قبرہ او قال علی قبرہا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ، چلو مجھے اس کی قبر کا پتہ بتاؤ، کہاں اس کی قبر ہے؟ کیونکہ قبرستان بہت ساری قبریں ہوتی ہیں، کیسے پہچانا ہے کہ یہ فلاں قبر ہے؟ کوئی بتائے گا تبھی تو پتہ چلے کہ فلاں کی قبر ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ وہ اس خاتون کی قبر کہاں ہے؟ فأتی قبرہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر کے پاس آئے، فصلی علیہا، اس کے جنازے کی نماز پڑھی آپ نے۔ جنازے کی نماز آپ نے اس خاتون کی جس کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھ پائے تھے کیونکہ آپ کو بتایا نہیں گیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کی نماز جنازہ، جنازے کی نماز اس کی قبر کے پاس آ کر کے قبلہ رو ہو کر کے آپ نے ادا کیا۔ یہ واقعہ، یہ روایت بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 458۔ اس روایت سے بہت سارے دروس اور بہت ساری نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اتنا ہی جانتے تھے جتنا آپ کو بتایا گیا تھا، جتنا آپ کو بتایا جاتا تھا، جتنی وحی نازل ہوتی تھی، جس کے بارے میں جبریل آ کے پڑھاتے اور بتاتے تھے، اتنی ہی معلومات آپ کو ہوتی تھی، ایکسٹرا نالج آپ کو نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں عورت کا انتقال ہو گیا، آپ کو نہیں پتہ ہے، صحابہ اکرام رات میں ان کو، اس خاتون کو دفنا دیے، آپ کو نہیں پتہ، اور قبرستان میں جب دفن ہو گئی تو آپ نہیں پہچان سکے کہ ان قبروں میں فلاں عورت کی کون سی قبر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ پہلی نصیحت یہ ہے۔ دوسری نصیحت اس روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ جس آدمی کا یا جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی جنازے کی نماز اگر کوئی نہ پڑھ سکے، دور سے آ رہا ہے یا کسی وجہ سے وہ جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکا، اس کی جنازے کی نماز چھوٹ گئی، تو تدفین کے بعد بھی اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جو گلف میں رہتے ہیں، بامبے میں رہتے ہیں،
یا کسی دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، جنازے میں ان کا حاضر ہونا مشکل ہو جاتا ہے، حاضر نہیں ہو پاتے ہیں اور وہ لیٹ سویر پہنچتے ہیں، یا پھر ان کی وجہ سے جنازے کی نماز مؤخر کی جاتی ہے، تاخیر کی جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ میت کو فوراً دفن کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کی نماز کب پڑھی؟ جب سارے لوگ پڑھ چکے، جنازہ ہو گیا اور دفن بھی کیا جا چکا، اور اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر کے پاس آئے اور اس پر جنازے کی نماز آپ نے خود ادا کی۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے جس کی جنازے کی نماز چھوٹ جائے، یا وہ جنازے میں نہیں پہنچ سکتا ہے، یا اسے علم نہیں ہو سکا، تو مرنے کے بعد اس کی قبر پر بھی وہ آدمی جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیسری نصیحت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ مردے کی تدفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ مردے کی تدفین میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا انتظار کیا جائے گا جتنے میں قبر تیار ہو جائے، قبر جتنے گھنٹے میں تیار ہو جائے اتنا ہی انتظار بہتر ہے، اور میت کو بہت تاخیر سے دفن کرنا یہ غلط بات ہے۔ اس کے روک کر رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا آپ میت کو لیٹ کریں گے، دفن میں تاخیر کریں گے، اتنا ہی گھر والوں کے لیے رونا دھونا اور غم، ٹینشن بڑھتا جائے گا۔ اب رو کے کیا کریں، کیا ملنے والا ہے؟ آخر ایک وقت اس کو دفن کیا جانا ہی ہے، تاخیر کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میت کو لیٹ کیا جاتا ہے، اور کیا معلوم کہ وہ فرض نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، جنازے کی نماز، اس کو جنازے کی دعا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، مگر ایک آدمی کے آنے کی وجہ سے باڈی کو 24 گھنٹہ رکھا جاتا ہے۔ سعودی عرب سے آ رہا ہے، اس کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے۔ بامبے سے آ رہا ہے، 24 گھنٹہ لگ رہا ہے، اس کے لیے انتظار کیا جائے گا۔ یہ انتظار جائز اور درست نہیں ہے۔ اس طرح انتظار کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ مردے کو رات کے اندر بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس خاتون کو جو مسجد نبوی کے اندر جھاڑو لگاتی تھی، رات میں دفن کیا تھا۔ رات میں دفن کرنا جائز اور درست ہے، شرط یہ ہے کہ روشنی کا صحیح انتظام کیا جائے، کفن دفن میں کبھی ڈنڈی نہ ماری جائے۔ جو طریقہ بتایا گیا ہے بالکل آرام سے، عزت و اکرام کے ساتھ دفن کیا جائے، رات ہو کہ دن، ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں ایسے ہی جیسے چاہے مرضی، جیسی مرضی ہو دفن کیا جائے جلد بازی میں، یہ بھی غلط ہے۔ اکرام اور تعظیم کے ساتھ جو اس کا حق ہے، نہلانا، کفنانا، جنازے کی نماز پڑھنا، اور جس طرح قبر میں لٹانا اسلام میں بتایا گیا ہے، اسی اکرام اور تعظیم کے ساتھ اس کو قبر کے حوالے کر دینا یہ جائز ہے، رات کے اندر جب روشنی کا انتظام کیا جائے۔ پانچویں نصیحت اس میں یہ ہے کہ وہ خاتون مسجد نبوی کے اندر جھاڑو لگاتی تھی، اس کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ خواتین بھی مسجد میں آ سکتی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی مسجد میں آ سکتی ہیں، ان کو نماز پڑھنا ہے نماز پڑھ سکتی ہیں، خطبہ سننا ہے خطبہ سن سکتی ہیں، مسجد کی صاف صفائی کا معاملہ ہے، عورتیں بھی آ کے جھاڑو لگا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کا واقعہ ذکر ہے بخاری شریف کے اندر کی، ایک عورت مسجد کے اندر جھاڑو لگاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو عورت مسجد میں آ سکتی ہے، مگر بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے مسجد سے عورتوں کو روک دیا ہے، عورتوں کو مسجد سے روک دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں عورتوں کا آنا فتنہ ہے، گناہ ہے، مگر دوسری جہاں برائیاں ہیں وہاں ہم نے اپنی عورتوں کو نہیں روکا ہے۔ عورت مارکیٹ جائے تو فتنہ نہیں ہے، عورت بہت سارا کام کرے باہر جا کر کے فتنہ نہیں ہے، اور جا کر کے کیسی حالتیں آج ہو چکی ہیں، بتانے کے مطلب یہ الفاظ ادا کرنے پر جملہ میرے پاس نہیں ہے، کلمہ میرے پاس نہیں ہے، مگر ہم نے روکا ہے تو کس جگہ سے؟ اللہ کے گھر سے روکا ہے۔ یہ بہت بڑی یہ سماج کی برائی ہے یہ کہ ہم نے خواتین کو مسجد سے الگ کر دیا، دور رکھ دیا، ان کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ عورتوں کے اندر دینداری کہاں سے پیدا ہوگی؟ عورتوں کے اندر ایمان کہاں سے جاگے گا؟ وہ گھر کے ماحول اور اپنے بچوں کی تربیت کہاں صحیح کریں گی؟ گھر کا نظام سسٹم کیسے درست ہوگا جب ہم نے اپنی خواتین کو مسجد سے دور رکھا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ مسجد میں آنا یہ گناہ کی بات ہے، فتنے کی بات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور آج تک مساجد میں خواتین کا انتظام
ہوتا چلا آ رہا ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی جو نصیحت ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں کام کرنے والوں کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں جھاڑو لگانے والا ہو وہ نوکر ہمارا ہے، یا مسجد میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو نیچی نگاہ سے دیکھیں، اس کی تحقیر کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں کام کرنے والوں کے تعلق سے کتنی عزت اور کتنا اکرام دیا ہے کہ اس عورت کو جو آپ نے نہیں دیکھا جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، فوراً آپ پوچھ بیٹھے وہ کہاں ہے وہ، اور جب پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے قبرستان کے پاس، فوراً گئے اور کہا قبر بتاؤ۔ جب صحابہ اکرام نے بتایا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کی نماز قبر پر پڑھائی۔ یہ خصوصیت کی بات ہے کہ مسجد میں کام کرنے والے، مسجد کی صفائی کرنے والے اور مسجد میں خدمت انجام دینے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں بڑے معزز تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تکریم کرتے تھے۔ آٹھویں نصیحت اس میں یہ ملتی ہے کہ مسجد کی صفائی پر توجہ دینا چاہیے، مسجد کو صاف رکھنا چاہیے، مسجد میں جھاڑو لگانا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر، بڑا مشہور واقعہ ہے، سارے لوگ اس پر بھیڑ پڑے کہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ پھر اس پر وہ آدمی جب پیشاب کر چکا تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ لاؤ پانی لاؤ اور اس کے پیشاب کی جگہ دھل دو۔ وہاں پہ جو موجود صحابہ تھے ان لوگوں نے اس کے پیشاب کو دھلا، مسجد کو پاک کیا۔ تو مسجد کو صاف رکھنا، پاک رکھنا اور گندگی کوڑا کرکٹ کو دور رکھنا یہ مسجد کے ذمہ داروں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ جو نمازی آتے ہیں، مسجد میں آتے جاتے ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسجد کو پاک صاف رکھنے میں، مسجد کی صفائی ستھرائی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے نویں جو نصیحت ہے وہ یہ جنازے کی نماز میں شرکت کرنا چاہیے اور میت کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ اور جنازے کی نماز میں شرکت کرنے کی کیا فضیلت ہے کہ جو آدمی جنازے کی نماز پڑھتا ہے اسے ایک احد پہاڑ کے برابر نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو جنازے کی نماز کے ساتھ تدفین میں، مٹی دینے میں، اس کو دفنانے میں شرکت کرتا ہے اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک نصیحت اس میں یہ ملتی ہے 12 نمبر پر، 11 نمبر پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، با اخلاق تھے، لوگوں کو پوچھا کرتے تھے، جب کسی کو نہیں پاتے تھے آپ ان کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ 12ویں نصیحت اس میں یہ ہے کہ اسلام نے عورت کا بڑا مقام دیا ہے۔ عورت مسجد میں جھاڑو لگا رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پوچھا، اور پیارے نبی کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت بڑے آدمی تھے، اور ایک عورت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور وہ بھی عورت کیسی جو جھاڑو لگاتی، جس کو سماج ایک چھوٹا اور ادنا آدمی سمجھتا ہے۔ آج کے ہمارے جو ذمہ داران ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دولت دے دی ہے، تھوڑی سی زمین پر ان کو مالک بنا دیا ہے، تو وہ کبھی کسی ادنا آدمی کو پوچھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے ایک آخری نبی بھی تھے اور ایک بہت بڑے ذمہ دار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا کی تھی، ذمہ داری عطا کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بارے میں، غریب لوگوں کے بارے میں دریافت کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ اس سے اسلام میں عورت کی اہمیت پتہ چلتا ہے۔ 13ویں نصیحت اس میں یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی چھوٹی ہی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں چھوٹی ہے، مگر اس کا ثواب اللہ رب العالمین کے بہت بڑا ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ عورت جھاڑو لگاتی تھی، مگر اس جھاڑو کی نیکی کا کیا کہنا، آج اس کا تذکرہ ممبر سے ہو رہا ہے۔ بخاری شریف کا اس کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے۔ وہ خاتون 1400 سال پہلے انتقال کر گئی، لیکن اس کا واقعہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک پڑھایا جائے گا۔ تو کسی بھی نیکی کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 14ویں نصیحت اس واقعے میں یہ ہے کہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے یہ کہا جائے گا یہ آدمی لمبا ہے، یہ آدمی ناٹا ہے، یہ آدمی موٹا ہے، یہ آدمی کالا ہے، یہ عورت کیا ہے، کالی ہے۔ یہ برائی نہیں ہے،
لیکن فرق کیا ہونا چاہیے؟ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، امتیاز کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مذمت کے طور پر، برائی کے طور پر یہ کہتا ہے فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، یہ غیبت ہے، یہ گناہ ہے۔ دو آدمی ہو، دونوں آدمی فرق کرنا ہو، ایک آدمی لمبا ہے، ایک آدمی ناٹا ہے، دونوں کا نام محمد ہے۔ اب کوئی پوچھے کون محمد، تو کہا جائے گا وہ محمد جو لمبا ہے، وہ محمد جو کالا ہے، وہ محمد جو بہت موٹا ہے۔ یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ایسا کہنا جائز اور درست ہوگا۔ لیکن مذمت کے لیے، برائی کے لیے صرف یہ کہہ دیں فلاں آدمی ناٹا ہے، یہ بہت بڑی غیبت ہے۔ 15ویں نصیحت یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اور آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالتے تھے۔ چونکہ رات کا معاملہ تھا، آپ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، صحابہ اکرام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ پیارے نبی کو جا کے بتائیں کہ فلاں عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر بتایا جائے گا تو آپ جاگیں گے، اٹھیں گے، قبرستان جائیں گے، پھر قبرستان سے واپس آئیں گے، تو پھر یہ آپ کی نیند میں خلل واقع ہوگا، آپ کے لیے ڈسٹرب ہوگا۔ صحابہ اکرام آپ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، اور اس عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں، انتقال کی خبر پہنچانے میں صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے۔ وجہ یہی تھی آپ کی تعظیم میں، آپ کی عزت میں۔ 16ویں نصیحت اس میں یہ ہے کہ ہر مسلم بستی میں ایک مسجد ہونا چاہیے۔ ہر مسلم بستی میں مسجد ہونا چاہیے، تاکہ لوگ، گاؤں کے سارے لوگ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ مسلمان ہو، مسلم بستی ہو اور مسجد نہ ہو۔ مسلمان تھوڑے ہوں، چھوٹی مسجد ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ ہر مسلم بستی میں ایک مسجد ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ ہر محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے۔ ہر محلے میں مسجد بناؤ، ہر محلے میں اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ وہ عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، تو جھاڑو کب لگے گا؟ مسجد کی صفائی کب ہوگی؟ جب مسجد بنایا جائے گا۔ جب مسجد نہیں ہوگی تو صفائی کہاں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر جگہ پر، ہر محلے میں مسلمانوں کے لیے ایک مسجد ہونی چاہیے، جہاں مسلمان اکٹھا ہو سکیں اور نماز کی پابندی کر سکیں۔ 17ویں نصیحت اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں تھے۔ اہل بدعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی حاضر و ناظر تھے، نبی حاضر و ناظر تھے۔ یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تھے، آرام فرما رہے ہیں، آپ جنازے میں نہیں آ پائے، تدفین میں نہیں آ پائے، اور آپ نے دیکھا بھی نہیں، اور آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ اگر نبی حاضر و ناظر ہوتے تو آپ بستر پر رہتے ہوئے جنازے میں بھی جاتے، اور پھر کفن دفن میں بھی حاضر ہوتے۔ عورت کے انتقال پر یہ نہیں پوچھتے کہ کہاں ہوا عورت، اس عورت کا کیا ہوا، کہاں نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر نہیں تھے۔ اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے تو ہجرت کی ضرورت کیوں پڑتی؟ آپ مکہ سے مدینہ کیوں آئے؟ اگر یہ کہا حاضر و ناظر ہوتے تو ہجرت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اسی طریقے سے 18ویں نمبر پر جو نصیحت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، آپ بھی کھاتے پیتے اور سوتے تھے۔ صحابہ اکرام نے آپ کو جگایا نہیں، بتایا نہیں۔ کیوں نہیں جگایا، کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ صحابہ اکرام نے یہ سوچا کہ آپ آئیں گے، نیند ڈسٹرب ہوگا، خلل ہوگا، اور آپ پھر آئیں گے جائیں گے، وقت ضائع ہوگا۔ نبی کو چھوڑ دے، کہا رہنے دو، آرام کرنے دو، سونے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ یہ آپ کے بشر اور انسان ہونے کی پہچان ہے کہ آپ انسان تھے۔ ہمارے اور آپ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، جیسے ہمارے پاس آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دل ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، اللہ کے نبی کے پاس بھی ایسا ہی تھا، آپ بھی انسان تھے۔ مگر فرق کیا ہے؟ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اس مقام اور مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس مقام اور مرتبے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ انسان تھے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، جیسے جمعہ کا دن ہے، سنیچر کا دن ہے، دونوں دن برابر ہیں، لیکن جمعہ کی جو اہمیت ہے، جمعہ کی جو فضیلت ہے، وہ کسی دن کو نہیں مل سکتا ہے، کوئی دن اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کی کیا مقام ہے؟ اس مہینے کے اندر بھی 30 اور 29 دن ہوتے ہیں، دوسرے مہینے میں بھی 29 اور 30 دن ہوتے ہیں، لیکن دونوں مہینے کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، دونوں کی فضیلت ایک جیسی نہیں ہے۔ رمضان یہ بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، تو رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا ہے،
اتنا دن اس میں دوسرے مہینے بھی ہوتے ہیں، اتنے ہی ایام رمضان کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا مقام بہت اونچا ہے، اس مقام کو کوئی دوسرا مہینہ نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، مگر وہ فضیلت اور مرتبے کے اعتبار سے بہت بڑے تھے، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ 19 نمبر پر جو نصیحت ہے وہ یہ، مسجد کا کام فری میں کرنا چاہیے۔ مسجد کا کام فری میں کرنا چاہیے، مسجد میں خدمت کرنا چاہیے۔ پیسہ ہم تو لے سکتے ہیں، پیسہ تو ہم کما سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ہم مسجد کا کام فری میں کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ عورت مسجد میں فری میں جھاڑو لگاتی تھی، وہ چاہتی تو وہ اس پر اجرت لے سکتی ہے، جائز ہے اجرت لینا، مگر مسجد کا جب کام آ جائے تو مسجد کے لیے فری میں کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری نصیحت 20 نمبر پر یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جیسے اس عورت کا انتقال ہو گیا، وہ چھوٹی عورت تھی، ایسے بہت سارے لوگ مرتے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، کوئی آدمی یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس لیے ہم سب کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور دنیا سے زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔